بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، ویسے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزے ہیں، لیکن قرآن پاک میں ان کے 3 معجزوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 قرآن پاک کا معجزہ، نمبر 2 شق القمر یعنی آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا اور پھر وہ دوبارہ جڑ بھی گیا تھا، اور نمبر 3 واقعہ معراج۔ واقعہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے کئی مقامات کی سیر کرائی گئی اور پھر آسمانوں سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جبکہ آپ سو رہے تھے۔ اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو نیند سے بیدار کیا اور سفر معراج کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی مناظر دکھائے گئے اور کئی مقامات کی سیر کرائی گئی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں۔ اس سفر میں جو واقعات پیش آئے میں ان کو مختصراً بیان کروں گی۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حتیم کے مقام پر لے جایا گیا اور وہاں ان کا سینہ چاک کیا گیا اور ان کے دل مبارک کو زمزم سے جبرائیل علیہ السلام نے دھویا۔ یہ ایک ایسی اوپن ہارٹ سرجری تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کی، سبحان اللہ، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے ان کے سینے میں نور ڈالا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سفر کا آغاز ہوتا ہے اور نبی پاک کو شہر مدینہ میں اتارا گیا، اور جبرائیل امین نے بتایا کہ بہت جلد یہ شہر آپ کا مسکن ہوگا۔ پھر آپ کو کوہ طور پر لے جایا گیا اور بتایا گیا کہ یہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ پھر ان کو وہ جگہ دکھائی گئی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک دکھائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی گئی، اور اسی لیے آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال بھی دکھایا گیا۔ اس کے بعد ان کا آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ بھی دکھائے گئے۔ اتنے سفر میں اور اتنی منازل طے کرنے میں پتہ نہیں کتنے زمانے گزر جاتے، لیکن آپ کا یہ سفر ایک رات میں طے ہوا، بلکہ رات کے کچھ لمحات میں طے ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کیسا عظیم الشان معجزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المعمور بھی دکھایا گیا، جو کہ 7ویں آسمان کے اوپر خانہ کعبہ کی سیدھ میں عین اوپر ایک حرم ہے جس کا طواف فرشتے کرتے رہتے ہیں، اور نبی پاک کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا اور اللہ پاک نے اپنے محبوب سے ملاقات کی۔ اللہ اللہ، کیسی میٹنگ تھی یہ! مہمان کون ہے اور میزبان کون ہے؟ اللہ اکبر! اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں، کتنی دیر یہ ملاقات جاری رہی، رب تعالیٰ نے کیا دیا اور اللہ کے محبوب نے کیا لیا، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے پاس صرف اتنی ہی معلومات ہیں جو کہ قرآن اور حدیث سے حاصل ہوتی ہیں۔ میرے نبی کو 3 چیزیں تحفے میں دی گئیں جو کہ حدیث پاک میں ان کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 نماز، 50 نمازیں تھیں جو کہ کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں۔ حدیث میں ہے کہ جب آپ چھٹے آسمان پر آتے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ حضرت زیادہ ہیں، کم کروائیں۔ اس طرح کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے نبی پاک سے فرمایا کہ میرا قول بھی نہیں بدلے گا، 1 نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب دوں گا، یوں 5 نمازیں پڑھنے پر ثواب 50 نمازوں کا ہی ہے۔
اسی لیے تو نبی پاک نے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا ہے۔ جس طرح میرے نبی نے معراج پر اللہ پاک سے ملاقات کی، اسی طرح نماز مومن کے لیے اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اور نماز کو مومن کی معراج کہا گیا۔ تو نماز کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کا بھی ذہن ملتا ہے۔ دوسرا تحفہ جو نبی پاک کو دیا گیا وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ قرآن کی وہ آیات ہیں جو زمین پر آپ پر نازل نہیں ہوئیں، بلکہ معراج کے موقع پر تحفے میں عطا ہوئیں۔ تو ان آیات کی فضیلت کا بھی آپ اندازہ کریں۔ پھر تیسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ آپ کا امتی اگر شرک نہیں کرے گا تو میں اسے بخش دوں گا۔ اللہ اکبر! شرک کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ کچھ لوگ کئی طرح سے شرک کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا، بلکہ خود تو کرتے ہیں، شرک کو پروموٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ المائدہ میں اللہ پاک نے فرمایا، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس پر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو 3 تحائف نبی پاک کو معراج کے موقع پر عطا ہوئے: نماز، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور شرک نہ کرنے والے کی مغفرت۔ باقی جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے یا اللہ اور نبی کی گفتگو بیان کی جاتی ہے، اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن اور حدیث میں اس کا بیان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خود ساختہ ہے۔ خود ساختہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرنا۔ یقین صرف اس بات پر کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہیں، بس اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ اور نبی کی گفتگو بیان کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کے بارے میں جھوٹ مت بولیں۔ اللہ نے جھوٹے پر لعنت کی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ نبی پاک کا یہ مبارک سفر روحانی سفر نہ تھا، نہ خواب تھا، نہ گمان تھا، بلکہ حقیقت میں فزیکلی وہ آسمانوں پر گئے ہیں۔ یہ روحانی سفر بھی تھا اور فزیکل سفر بھی تھا، اور سارے مشاہدات انہوں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے کیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم دین میں نئی باتیں نکالنے والا نہ بنائے اور ہمیں ہمیشہ اپنا فرما بردار بنائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔